بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں روڈ کے کنارے ایک ایسا موضوع لا رہا ہوں جس سے میرے خیال میں لوگ ناواقف بھی ہیں اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے، لیکن چونکہ میں ایک انسان ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو میرا اندر کا جان جو مجھے یقین ہے کہ وہ کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو آج بتا رہا ہوں شاید وہ آپ لوگوں کی دلچسپی کا مرکز نہ ہو۔ وہ پولیس نہیں ہے، کوئی ادارہ نہیں ہے، وہ ایک انسان کی انسانیت اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ہمیں کیا سبق دیتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری حکومت کیا کر رہی ہے۔ میں ذاتی طور کے اوپر آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں اس اللہ کے سامنے کہ میں ہر محکمے ہر جگہ کوتاہی کے اوپر جاؤں گا، بتاؤں گا اور یہ چیز ثابت کروں گا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ مسلمان جو لوگ نظریہ اس چیز کا رکھتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہے، انگریز، کفار، یہود ہمارے متعلق کیا سوچتے ہیں، میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب دوستوں کو میری طرف سے جو آ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگوں کو میں ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں جو کہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میں نے ذاتی طور کے اوپر حکومت کو جگانا ہے۔ وہ کیسے جگانا ہے؟ اس کے جگانے کے لیے مجھے آپ لوگوں کی طاقت کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ یہاں کسی سے موبائل لے لوں اور وہ وہاں روشنی کر کے، یار اگر آپ کے پاس ان کو ذرا بلائیں میری طرف، اس بھائی کو ایک موبائل اگر آپ کے پاس ہو، ٹارچ موبائل ہو، ٹارچ ہو، موبائل ہو، وہ چاہیے، میں ذرا روشنی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ٹارچ لے آؤ اپنے ساتھ۔ تو میں آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں جو کہ ہم ایز اے مسلمان اور اسپیشلی بحکومت پاکستان اور محکمہ حیوانات جو کہ ہزاروں کروڑوں روپے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، میرے خیال میں بہت کم لوگ ہوں گے جو اس نام سے بھی واقف ہوں گے۔ تو میں کچھ چیزیں محکمہ حیوانات کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس گدھے کے پاس جانا ہے، اس گدھے کے پاس جانا ہے، تو نہیں میری طرف نہیں کرنا، اس کی طرف کرنا ہے۔ آئیں، میں محکمہ حیوانات کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں۔ اس گدھے کے اوپر رکھ لو، یہ بتاتا ہوں ابھی، ایک منٹ۔ یہ دیکھیں، یہ گدھا ہے، یہ بے شک انسان نہیں ہے لیکن یہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے۔ اب یہ جب تک کام کا تھا تو اس کے مالک نے اس کے اوپر اچھا پیسہ کمایا، لیکن جب یہ گدھا بیکار ہو گیا، اس کی ٹانگ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، شاید میری کوشش تھی، نیچے کریں، یہ اس کی ٹانگ ہے، یہ دیکھیں، یہ بیچارہ زخمی ہے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ اس کو لے جاؤ، تم اگر بہت ہی محنتی ہو، بہت ہی دل دکھانے والے ہو، تو اس کو تم خود ہاسپٹل لے جاؤ۔ بھائی، یہ ایک گدھا ہے، ہو سکتا ہے اس کو میں ہاسپٹل لے بھی جاؤں یا اس کی ٹریٹمنٹ میں یہاں کر بھی دوں، لیکن اس طرح ہزاروں گدھے، ہزاروں جانور
جن سے یہ لوگ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں اس کے اوپر کر لو. لیکن جب یہ پیسہ کما کے اور اس کی ذمہ داری کا وقت آتا ہے تو اس گدھے کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ بحیثیت ایک انسان ہمیں یا بحیثیت ایک ملک جس کی سربراہی ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے آپ کو کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ گدھا جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے. وہ کفار، وہ انگریز، وہ یورپین لوگ ایک چڑیا کا، ایک کتے کا، ایک بلی کا خیال رکھتے ہیں. ہم پاکستان میں ہوتے ہوئے یہ کتنے دنوں سے یہ بیچارہ گھوم رہا ہے. یہ دیکھیں، صحیح کرو یار، یہ دیکھیں، یہ اس کی پاؤں کی حالت ہے. کیا اگر مجھے نظر آتا ہے تو کیا حکومت پاکستان کو یہ گدھا نظر نہیں آتا؟ میرے خیال میں حکومت پاکستان کو انسان نظر نہیں آتے تو اس بیچارے کو، اس گدھے کی تکلیف کیا آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس گدھے کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ چلا سکتا ہے. ہم چلا کے تھک گئے ہیں. حکومت پاکستان صرف اپنی محاذ آرائی، سیاسی اختلافات، جلوس نکالنا، روڈ بند کرنا، لوگوں کے رزق میں لات لگانا، کسی کو کافر کہنا، کسی کو مسلمان کہنا، اپنی طرف سے فتوے جاری کرنا، ناموس رسالت کے اوپر حکومت سے کیش کرنا، آزادی تحریک کے تحت حکومت سے فنڈ لینا، حکومت میں اپنی منمانی کرنا. سینیٹر اور قومی اسمبلی کے ممبران تنخواہیں تو لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. اب مجھ جیسا غریب ان علاقوں میں گھومتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ایک پاکستانی کے اوپر کیا گزرتی ہے. یہ اگر گدھا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اچھا سبب بنایا سواری کا. اس کے اوپر ہمارے کافی آج گاڑیاں چل رہی ہیں، آپ جہاز چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن اس کی قدر و قیمت اس وقت تھی جب تک یہ ٹھیک تھا. جب یہ بیکارہ ہو گیا تو اس کے مالک نے بھی اس کو چھوڑ دیا. تو کیا آپ اس چیز کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم و کرم کرے گا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جانور یہ تو جانور ہے، اس کا تو حق ہے. انہوں نے تو ان کے اوپر بھی رحم کیا جو ان کے دشمن تھے، جو ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، جو ان کے اوپر گند پھینکنا چاہتے تھے. یہ تو بے زبان ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گند پھینکا کرتے تھے ان سے بھی وہ پیار کیا کرتا تھا. آج جو میری لائف ہے وہ ایمرجنسی اسی وجہ سے ہوئی کہ دیکھیں، اس کی ٹور دیکھیں، ذرا پیچھے ہو جائیں، اس کی حرکت دیکھیں، یہ چلے گا کیسے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک چھوٹا سا ناخن دکھے تو ہم چلاتے ہیں؟ اب اس کا چلانا جو ہے وہ صرف اللہ ہی سنتا ہوگا. میں بندہ ہوں، یہاں کھڑا ہوں، مجھے اس کا درد محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ گدھا ہے. ہم انسانوں کو خود قتل کرتے ہیں، انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں، تو گدھا ہی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی میری، اور اسپیشلی محکمہ حیوانات ان کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ گدھا والٹن روڈ کے اوپر حمزہ مارٹ ایک جرنل سٹور ہے، اس کے آگے، اور نیشنل بینک جو کہ والٹن کے اوپر ہے، بینک سٹاپ لاہور،
میں ہے. اگر صبح تک اس کا ذمہ داری نہیں کی گئی، اس کو اینیمل ہسبینڈری نہیں لے جایا گیا، اس کا علاج نہ کیا گیا، خدا کی قسم اس کا حساب بھی لوں گا حکومت سے، اس کا حساب بھی لوں گا. میں وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نہیں ہوں جو کہ اپنی مفادات کی خاطر یا الیکٹرانک میڈیا جو کتے لوگ ہیں، جو بلیک میلر ہیں، ان کی خاطر نہیں. یہ اللہ کی خاطر ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کا ہمارے اوپر حق ہے، اس کے اوپر ہمیں آسانیاں دی گئی ہیں. لہٰذا اگر ہم اس کی قدر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کا جو حق ہے، بنیادی حق اس گدھے کا، وہ کم از کم اس پاؤں کو تو کم از کم اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں کی جائے گی تو اس کو وہ ظالم لوگ جو کہ گدھے کو حلال کرتے ہیں اور لوگوں پہ بیچتے ہیں، اس کی سب سے کمزوری اور بری نشاندہی جو ہے وہ میں آپ کو کر دیتا ہوں کہ وہ ہے محکمہ حیوانیات. اسی کی وجہ سے یہ گدھے کٹتے بھی ہیں اور یہ گدھے ہم لوگ کھاتے بھی ہیں. کوئی ٹھیک ٹھاک گدھا بیوقوف نہیں ہے کہ کوئی بیچے. گدھے کی قیمت گائے کی قیمت سے زیادہ ہے، لیکن ایسے گدھوں کی قیمت جو کہ بیار و مددگار ہوتے ہیں، وہ ان کے اوپر چھری پھیر کے اس کی چمڑی الگ چائنا کو بیچ کے اس کی الگ قیمت ہوتی ہے، اور اس کا گوشت جو ہے وہ ہم اور آپ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھان کر کے گوشت کھایا. حالانکہ اس کا گوشت حرام ہے، لیکن یہ خود تو جانور ہے، یہ تو زندہ ہے. اس کی حفاظت کرنا، اس کی ذمہ داری کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. میں اس چھوٹی سی ویڈیو اور آپ لوگوں کو بتانے کا بڑی مہربانی، شکریہ. آپ شکریہ ادا کرتا ہوں. چلتے چلتے اس کو میں نے دیکھا، میں نے سوچا کیوں نہ ایک چھوٹی سی لائف اس کے اوپر ہو جائے. سامعین، ناظرین، دیکھنے والوں، پاکستانیوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. اگر کبھی پاک افواج کی نظر اس کے اوپر پڑی، خدا کی قسم وہ اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے. ہمیشہ چاہو تو پاک افواج کے لیے 2 نفل کریں، شکرانہ ادا کریں اور کہیں یا اللہ ہمارے پاکستان کو دنیا کا سپر پاور بنا. یہ سپر پاور تبھی بنے گا جب آپ لوگ، ہم ایک ساتھ چلیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم ہر چیز کو نوٹیفائی کریں، ہر چیز کو سوشل میڈیا پہ لائیں، بغیر کسی لالچ، بغیر کسی ایسی چیز کے جس میں ہمارا فائدہ ہو. فائدہ اگر دیکھنا ہے تو اس سے طلب کرو، وہی تمہیں عزت دے گا، وہی تمہیں ذلت دے گا. عزت دینا اور ذلت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. نہ کوئی دن ایسا آئے گا جو آپ کا نہیں ہوگا اور آپ کو کوئی مار جائے گا، نہیں. اور نہ کوئی ایسا دن آئے گا جو آپ بچنا چاہیں گے اور آپ کو کوئی بچا لے گا. کوئی نہیں بچائے گا. میں آ رہی ہیں کافی کومنٹس کہ محکمہ حیوانات کے آگے احتجاج کیا جائے. میں آپ لوگوں کو ایک اور اچھی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ذاتی طور کے اوپر احتجاج نہیں کرتا. اگر آپ کا خیال ہو کہ ان روڈز کو بلاک کیا جائے، یہ جو روڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان روڈز کو بلاک کیا جائے، یہاں کھڑا کر کے مجمع کھڑا کیا جائے، ان دکانوں کو بند کیا جائے، ان دکانوں کو تکلیف دی جائے، یہ جو لوگ شہری بیٹھے ہیں آرام سے، ان کی خوشیوں میں خلل ڈالا جائے، اسکولوں میں جانے والے طلباء کو تکلیف پہنچی جائے، ہسپتال میں جانے والے ایمبولنس کو
تکلیف پہنچی جائے. وہ محنت کش جو اپنی مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور 100-200 روپے کی 500 کی مزدوری کرتے ہیں اور اس کے لیے نہیں، احتجاج یہی ہے، احتجاج کافی ہے. جو آپ لوگ، میں نشاندہی کرتا ہوں، آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، آپ لوگ میرا سہارا ہیں. میں ایک معمولی سی کرن ہوں اور میں کچھ بھی نہیں ہوں. سب کچھ اللہ ہے اور اللہ کے بعد آپ ہیں. یہ ایٹومیٹکلی میں کسی سے کہوں نہ کہوں یہ ارباب اختیار تک پہنچ جائے گا. تب تک کے لیے اب سب لوگوں کا انتہائی دل سے مشکور ہوں اور دعا کیجئے گا کہ ہمارا پاکستان ایک سپر پاور بنے. دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی ہمیں افغانستان نہ بنائے. دعا کیجئے گا کہ ہم افغان نہ بنیں. افغان لوگ تو اپنے شہریوں کو بھی وہ چیز میسر نہیں کر سکتے جو کہ ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے. افغان لوگوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو کہ 42 ملکوں کے خلاف کوئی بات کر سکے. افغان لوگوں میں وہ قوت ارادی نہیں ہے جو کہ اپنے ملک کو سنبھال سکیں. میں کافی لوگ پٹھان لوگوں کو افغان کہتے ہیں لیکن پٹھان افغان نہیں ہے. پٹھان ایک الگ ہے اور افغان ایک الگ ہے. افغان لوگوں میں اگر تھوڑی سی غیرت اور وہی پٹھان گیری جو ہماری پٹھان گیری وہ اپنے میں شمار کرتے ہیں وہ ہوتی تو آج 42 ملک ان کے اوپر راج نہ کرتے، وہ کسی کے محتاج نہ ہوتے اور وہ کم از کم ایک نیڈل بنا لیتے. وہ تیار کھاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں افغان جیسے لوگوں کی پرورش سے اور اس کی عادات سے اور اسپیشلی انڈین لوگوں سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہم نہ ہندو بننا چاہتے ہیں، نہ افغان بننا چاہتے ہیں، نہ یہودی بننا چاہتے ہیں. ہم سادے مسلمان اور ایک پاکستانی چاہتے ہیں. میری دعا ہے کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، اور کوشش کریں کہ افغان کے لوگوں سے جہاں آپ کو دہشت گرد نظر آئے گا وہ افغان ہوگا، جہاں چور نظر آئے گا وہ افغان ہوگا. وہ نام لیتے ہیں پٹھان کا لیکن کبھی بھی افغان پٹھان نہیں ہو سکتا. میں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، پنجاب زندہ باد، بلوچستان زندہ باد، سندھ زندہ باد اور بلتستان زندہ باد، اور ہمارا چھٹا صوبہ کابل، اس پہ انشاءاللہ ہمارا نیا آئی جی آنے والا ہے. اور اگر طالبان نہ آئے تو انشاءاللہ ہمارا آئی جی آئے گا. افغانستان ہمارا چھٹا یا 7واں صوبہ ہے. فی امان اللہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. شب بخیر. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی پائندہ باد.